السلام علیکم ناظرین، ڈیلی ٹاپ 2 پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اعظم توقیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حکومت پر جو موجودہ صورتحال ہے۔ عمران خان کس طرح حکومت میں آئے اور انہوں نے کون سے وعدے کیے، اب تک کیا ڈلیور کیا، کیا نہیں۔ وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، تو یہ حکومت کیا جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس میں ڈلیور کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں معروف سیاسی شخصیت میاں عامر عباس صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی ناظم علی ناظم صاحب۔ سب سے پہلے میاں صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ میاں صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، کہ کیا حکومت جو تھوڑا وقت رہ گیا اس میں کچھ ڈلیور کر پائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات بہت وقت گزر چکا ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے ان کے پاس۔ اگر یہ اب بھی کچھ نہیں کر پاتے تو پھر شاید یہ ایک داستان ہی رہ جائے، ان کی کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ چونکہ جو انہوں نے خواب دکھائے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، مہنگائی کو بالکل نیچے لے کر آئیں گے، جب کوئی گورنمنٹ چوری کرتی ہے تو سمجھ لیں مہنگائی ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ چوری کر رہی ہے۔ آج وہ حالات معاملات جن لوگوں کو یہ ڈاکو اور چور لٹیروں کے نام سے پکارتے رہے، آج سارے وہ اس گورنمنٹ کے اتحادی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ اس سے کڑا آ رہا ہے، اس میں کوئی، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات معاملات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں، کسی کو کچھ ڈیور کر ہی نہیں پائے۔ سب سے ضروری بات تو یہ تھی کہ کسی کو آٹا چینی اور گھی جو ہے نا وہ سستا ملتا، تاکہ غریب آدمی کے گھر میں چولہا، لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جاتی۔ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں مشکل کرتی ہیں۔ جن گھروں میں 2 وقت کی روٹی پکتی تھی، آج وہ 1 وقت کی روٹی پکا کے گزارا کر رہے ہیں، اور جینا مشکل ہو گیا وہ لوگوں کا۔ اچھا، جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے بقول ان کے کہ یہ کرپٹ سے کرپٹ تھے، کرپٹ ابن کرپٹ تھے، ان کو پکڑا گیا، بہت سارے لوگوں کو، شہباز شریف کو پکڑا، نواز شریف کو پکڑا، ان کے بچوں کو، حمزہ کو پکڑا، زرداری کو اندر کیا، وغیرہ وغیرہ، مختلف اور بھی بہت سارے رہنما۔ ان سے کیا کچھ اب وصول ہوا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں، کچھ ان سے وصول ہوا ہے یا کچھ بھی نہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو صرف تذلیل کی گئی ہے اس ملک کی انٹرنیشنل لیول پہ، اور ان لوگوں کی گئی ہے جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں۔ وہ دوسرے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ نیب میں پھنسا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر کا کوئی کام نہیں بنتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جب 22 سال سٹرگل کی ہے تو کسی نے اس کی تربیت، پولیٹیکل تربیت نہیں کی۔ پرائم منسٹر تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بنا دیا، لیکن اس کی تربیت پولیٹیکل نہیں کی۔ وہ بڑے بڑے جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کہنے لگا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں پکڑ دوں گا، میں جیل میں ڈال دوں گا۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے میاں صاحب، ایک بندہ اگر کرپٹ ہو تو کیا اس کو نہیں پکڑنا چاہیے؟ نہیں، اس کو پکڑنا چاہیے، اس کی پکڑنا چاہیے۔ تمہیں اس کو پکڑنا ہی اس وقت چاہیے تھا جب تمہارے ہاتھ مضبوط ہوتے اور تمہارے ہاتھ میں پروف ہوتا، یا تم ثابت کرتے تم کہ بھئی اس کے پاس سے میں نے اتنی رقم لے لی ہے، اور اتنی، اگر یہ تمہیں کہتے ہیں کہ NRO دو، اس کو جو ملک سے لوٹی دولت ہے وہ جمع کرواؤ اور میں تمہیں NRO دیتا ہوں۔ نواز شریف کو انہوں نے پکڑا، جیل میں ڈالا، اس کے بعد اس کو باہر بھیج دیا، یہ کیا سینیریو ہے؟ یہ سینیریو NRO ہے یا ریلی وہ بیمار تھا اور واپس چلا گیا؟ نیگلیجنسی ہے ان کی اپنی، اتنی نیگلیجنسی اپنی ہے، ان کی منوپلی اپنی ہے۔ انہوں نے وہ پلیٹڈ کا نام لے کر اس کو جسٹ میڈیکل ریلیف دیا اور وہ چلا گیا باہر۔ وہ سارے حالات معاملات ان کی کمزوریاں ہیں۔ کیا ان کی جو ٹیم تھی وہ اتنی نہل اور خود غرض تھی کہ انہوں نے نواز شریف کو جانے دیا؟ کیا نواز شریف کو بے لوث ادھر سے نکالا گیا؟ نواز شریف نے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے اس ملک سے۔ اچھا، نواز شریف کا کیا کیریئر رہ گیا ہے کہ اگر وہ رہنما ہوتے، جس طرح بھٹو جو ہے اس نے پھانسی قبول کر لی لیکن ملک سے نہیں بھاگا، نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اصولاً باہر بھاگ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا یا فیس کرنا چاہیے تھا ہر چیز کو؟ دیکھیں اس کو آگے پاکستان میں بیٹھنا چاہیے۔ وہ جس دولت کے ایمان پر جو اس پہ الزام لگایا گیا، وہ کہتا لو جی اتنی دولت جو مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے میں پاکستان کے خزانے میں جمع کرواتا ہوں، ایز امانت جمع کراتا ہوں، میں اس کا کیس بھی لڑوں گا، میں بے گناہ ہوں، اور ادھر رہ کے پاکستان میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتا، اس عوام کو بتاتا کیا تمہارے ان 2 بیٹوں کے مقابلے میں یہ پوری 25 کروڑ عوام تمہارے بیٹے نہیں تھی؟ یہ تمہارے بھائی نہیں تھے؟ یہ تمہاری بیٹیاں نہیں تھی؟ یہ تمہاری بہنیں نہیں تھی؟ ان کے سامنے یعنی اس کو ملک میں رہ کے ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے تھا، اس عوام کے لیے جس پر اس نے اتنی دیر حکومت بھی کی ہے، لڑنا چاہیے تھا۔ میں اسی حوالے سے میں پوچھتا ہوں، ہمارے ساتھ ملک کے نامور صحافی ناظم علی ناظم صاحب موجود ہیں۔ ناظم صاحب، آپ بتائیں کہ موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے حکومت کی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور نیکسٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ میں موجودہ صورتحال پہ جو بات میاں صاحب نے بھی کی، بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے، بڑے ماشاءاللہ یہ
سمجھدار اور معروف سیاستدان ہیں. جی میں اعظم بھائی ایک ہی بات کروں گا اس پہ کہ ہمارے اس وقت صوبہ پنجاب کو لے لیں، سندھ کو لے لیں، KPK کو لے لیں، گلگت بلتستان بلوچستان، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہی بیوروکریٹ جو جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دور میں تھے، جی جناب وزیر اعظم گیلانی یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں تھے، جی کچھ بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہو گئے، کچھ نئے آ گئے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے یہ سارے سربراہان جو ہیں جی یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے CSS کیا، ہم نے مقابلے کا امتحان دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سیٹ دی تو ہم قوم کو کچھ ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے. لیکن ان سے اوپر پھر ہمارے منسٹر آ جاتے ہیں جن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر کو ہم کچھ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ پبلک کے لیے میں کچھ کروں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک جو ہمارے ملک میں بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ایک چھوٹے سے آفیسر کی بات کروں گا اور آپ کو کرپشن کی جو کڑیاں ہیں وہ بتاؤں گا کہ ایکچوئل میں جرنلسٹ ہوں، اس حوالے سے میری جو ذاتی رائے ہے وہ میں دوں گا. ٹھیک ہے. کہ ایک بلڈنگ انسپیکٹر کسی بھی ٹاؤن ہال میں جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گلیوں بازاروں کا وزٹ کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون سی بلڈنگ کہاں پہ بن رہی ہے اور کون سی قانونی ہے، کون سی غیر قانونی ہے، کون سی قانونی ہے، کون سی غیر قانونی ہے، اس کو قانونی کیسے کرنا ہے، اس کو غیر قانونی کیسے کرنا ہے، اور میں نے پیسہ کیسے لینا ہے. بالکل صحیح. بھائی اس بلڈنگ انسپیکٹر نے رپورٹ کر دی اپنے اوپر سے اوپر، پھر آ گئی چیف تک، یعنی ٹاؤن ہال میں بیٹھے چیف صاحب تک. ٹھیک ہے. اب چیف صاحب تک بندے جو ہیں وہ سب ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے اوپر اب آ جاتے ہیں سیکٹری صاحب. تو جو چیف آفیسر ہے، ٹاؤن کا ہیڈ ہے، جی اس وقت ہمارے لاہور کی میں بات کر لیتا ہوں، اسی طرح پورے پاکستان میں ہے. ہاں ساری بات ہے. ایسے آفیسر اسی سیٹ پہ بہت سارے ہر شہر میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ سب اچھا کی رپورٹ اپنے سیکٹری بلدیات کو دے دیتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. سیکٹری لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ انہی کی بریفنگ کو یس کر کے منسٹر کو دے دیتے ہیں، جو منسٹر بنا ہوتا ہے بلدیات کا. اسی طرح وزیر اعظم کے پاس چلی یعنی اسی رپورٹ، وہی رپورٹ جو ہے میری آج گزارش ہے آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہ جو جڑ ہے نا اس کو جب تک ہم نہیں اکھاڑیں گے تب تک پودا تناور نہیں ہوگا، تب تک پودا خوشگوار ماحول میں بھلے اپنا پھلے پھولے گا نہیں، تب تک اس کو صحیح طریقے سے گروتھ کرنے کا وقت نہیں ملے گا. یہی پرابلم ہمارے ملک پاکستان کی ہے کہ خدا کے لیے وہ نیچے لوگ آپ چیک کر لیں، آپ کے پاس اتنی بڑی ایجنسیاں ہیں، سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، آپ کے پاس اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں، اور بہت سارے ذرائع ہمارے ملک میں ایک انسان کو چیک کرنے کے لیے. تو دیکھیں کہ اصل اس کی جڑ ہے کیا اور کہاں سے پکڑنا ہے. کیسے وہ ایک بلڈنگ انسپیکٹر کروڑوں روپے کا مالک بنا ہے. بالکل صحیح بات. اس لیے گورنمنٹ جو ہے، جو آپ کا کویشچن تھا، وہ عوام کو اس وقت تک اعظم صاحب کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام اگر رہ رہی ہے تو وہ اس کی اصل وجہ یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی کوئی سیکٹری لیول کا بندہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی انسلٹ نہیں کروائے گا. بالکل صحیح. وہ پوری کوشش کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ کہ میں کام کروں. صحیح. کچھ وقت آتا ہے کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں، بیوروکریٹس میں بھی ہوتے ہیں، صحیح، جو غلط ملت کام کر جاتے ہیں، لیکن سارے نہیں ہوتے. سارے تو نہیں، ظاہری بات ہے. جی بھائی بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جناب ناظم صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم نے سنا کہ کرپشن کی جڑ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ نیچے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اوپر تک چلی جاتی ہے، اور اوپر تک جو رپورٹ پہنچتی ہے وہی رپورٹ ہوتی ہے جو بلڈنگ انسپیکٹر نے دی ہوتی ہے، وہی رپورٹ اوپر تک چلی جاتی ہے اور سب اچھا ہو جاتا ہے اور سارا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب میاں عامر عباس صاحب کا، آپ کا بہت شکریہ. ناظم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.